الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العظیم. آج جمادی الاولیٰ کی 29ویں شب لگ چکی ہے. بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حضرت محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آج ان کے عرس کا دن ہے، اور جامع نظامیہ حیدرآباد دکن میں آج جلسے تقسیم اسناد بھی ہوا کرتا ہے. میں یہ آیت مباہلہ کی تلاوت آج سے کچھ عرصہ پہلے، ہو سکتا ہے سال بھر ہوا ہوگا، یہ آیت پڑھ کر میں نے مفتی خلیل احمد صاحب کو، سیف اللہ کو مباہلے کی دعوت کا اعلان کر چکا تھا، لیکن آج کے دن کا میں انتظار کر رہا تھا. مفتی خلیل احمد صاحب نے سیف اللہ کو شیخ الجامعہ کے عہدے پر بٹھایا. آج تک اعلان نہیں کرے، 15 دن پہلے بٹھا لیے چوری چھپی. منافقوں کا کام ہی چوری سے رہتا ہے. سیف اللہ میں ہمیشہ عدو اللہ، اللہ کا دشمن کہتا ہوں. مفتی خلیل احمد صاحب اللہ کے دشمنوں سے محبت، رسول کے دشمنوں سے محبت، اور گالیاں دینے والے بے حیائی کے ذلیل قسم کے لوگ کلاسوں میں قرآن پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے وہ کم پڑھاتے، اور برے برے جوکس بولتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شخص تھا، اس کا نام نہیں لیتا، اس کو عرفیت شیخ الشہوات والفواحش، ایک لڑکی بیلٹ سے ماری آ کے، مگر تا حیات اس کو جو ہے شیخ کے عہدے پہ فائز رکھے خلیل احمد صاحب. ابراہیم خلیل جامع نظامیہ کا سودا کیا، 1980 کے دہے میں وہابیوں کو بیچا. مفتی خلیل احمد کی صدارت میں نظامیہ فروخت ہوا، وہابیوں کو بیچا گیا، حمید الدین عاقل کے ذریعے بیچا گیا، اور نظامیہ کے سودا کے سلے میں ایک صاحب تھے بیچارے، مولانا طاہر رضوی نام تھا ان کا، انتقال ہو گیا، لیکن تاریخ ہے بولنا پڑے گا. فہد بن عبدالعزیز والی سعودی عرب، بادشاہ سعودی عرب نے طاہر رضوی کو اور یہ سیف اللہ کو سرکاری حج پہ بلایا گیا. سیف اللہ، اے عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نظامیہ میں درس دیا. انشاءاللہ مباہلے کی تاریخ کا میں اعلان کر دوں گا. آج کے تاریخی دن اعلان کر رہا ہوں. یہ معطا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طرح ایک معطا امام محمد ہے. معطا امام محمد بانی جامعہ رضی اللہ عنہ نے مولوی کی جماعت میں رکھا تھا. ایک اوپر نقش بندی اندر دیوبندی نے، جو دیوبندیوں نے کتاب لکھائی اس کو نظامیہ کے سلیبس میں لگایا. معطا امام محمد کو نکلوا دیا. میں نے مولانا رشید پاہی صاحب کے زمانے میں بانی جامعہ کے زمانے کا سلیبس لا کے دیا. میں بولا یہ کتاب کون نکالا؟ پھر سے لگا دیجئے. انہوں نے اس کو نکالا اور معطا امام محمد سلیبس میں لا لیے.
تو یہ لوگ ان پہ حملہ کرے آ کے، ان کے لوگ حملہ کیے اور پھر وہی کتاب لا کے لگا دیے، آپ فیصلہ کر لو۔ یہ حیدرآباد کے ایک صاحب جو عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی کہلاتے ہیں، دیوبندیوں نے لکھائی وہ کتاب، محدث دکان، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام محمد، ان کی کتاب حدیث کے کتابوں میں پہلی کتابوں میں سے ہے۔ یہ صحاح ستہ سب بعد میں ہیں۔ ارے اس دور کا خطب وقت بھی ہے، یا کسی دور کا کوئی خطب وقت بھی ہے، امام محمد کی کتاب موطا امام محمد کے سامنے اس کی کتاب لگاتے۔ میں تاریخ کا اعلان کرتا ہوں مباہلے کے لیے، ارے یاد دلاؤں گا جب میں نے مباہلے کی تجویز رکھی تھی بابری مسجد کے مسئلے میں، صلاح الدین اویسی راضی ہو گئے تھے۔ لاکھوں لوگ جو مسجد کی شہادت میں بالفعل اگر نہ رہے تھے، انہوں نے پیسہ لگایا، اینٹیں لگائی اور فوج گئی بابری مسجد کی شہادت اس کے گرانے کے لیے۔ اگر وہ صلاح الدین اویسی صاحب سے امان اللہ خان کا مباہلہ ہو جاتا تو سارے ہندوستان میں گلی کوچوں میں جتنے لوگ مسجد کی شہادت میں ملوث تھے، پیسے کے ذریعے، تائید کے ذریعے، وہ اپنے گھروں میں چونٹیوں کی طرح مر جاتے تھے۔ کیوں رکایا؟ باتوں کو یاد رکھو۔ نظامیہ میں جب مسلسل فساد ہو رہے تھے، فتنے ہو رہے تھے، تم ہی لوگ تو تھے، ایوننگ کالجز میں پڑھاتے، لاکھوں کا روپیہ کماتے تھے، دن میں نظامیہ میں فساد مچاتے تھے۔ ایک بکیٹ جس کو بولتے، بالٹی بولتے لوگ عام طور پہ، بکیٹ بھر کے پاخانہ نظامیہ کی ہر کلاس میں ڈالا گیا، جہاں شیخ بیٹھتا ہے، استاد بیٹھتا ہے، وہاں ڈالا گیا، سامنے جو لکڑی کا ڈیسک ہوتا اس پہ بھی ڈالا گیا۔ کون تھا امیر جامعہ؟ منہ پہ پیشاب کر کے ہٹ گیا، کتا ہٹے جیسا۔ جامعہ نظامی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں بلکہ ہٹ گیا، اس کا باپ تھا پاخانہ۔ رشید پاشا صاحب اس وقت شیخ الجامعہ تھے، اور سیکریٹری کا نام عبدالوکیل صاحب تھے، کوئی تھے، راست اتنی ملاقات نہیں تھی میرے سے۔ انہوں نے حسین عالم پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ دیا، پاخانہ ڈالا گیا ہے پورے نظامیہ میں۔ دوسرے دن نہ پولیس آ رہی، تیسرے دن نہیں آ رہی، طلبہ جا کے کمشنر آف پولیس، اس کا نام پوترن تھا، طلبہ جا کے بولے کمشنر صاحب پولیس والے کو بھی آ رہے نہیں، انکوائری نہیں ہو رہی۔ تو انہوں بولے ارے بھائی یہ کون ہے امیر جامع کا جامع کیا تو بھی ہے یہ؟ انہیں کمپلینٹ وڈرا کر کے لے کے چلے گیا نا، اس کے لونڈے کو لا کے پالا 35 سال۔ ارے امیر جامعہ 3 سال 5 سال میگزیمم مدت، دستور جامعہ کو پھاڑ کے پھینکا۔ یہ عدو اللہ، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولو اللہ بول سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ۔ بولو کچھ نہیں بولے تو بول میں ہوں نا، توبہ کراتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ بان جامع نظامیہ کے عرس کے دن کو شیخ الجامعہ بنایا، اعلان کیا جائے گا، اسی دن میں مباہلے کا اعلان کروں، اب کر رہا ہوں۔ اخبارات میں اور کتابچوں کے ذریعے میں اعلان کروں گا، ہم کھول دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ہم کو خوف نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نام پر، اور وہ جو منزہ ذات ہے، ان صفات المذمومہ، بری صفات سے پاک ذات ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی پاکی پر سے یہ جان نچھاور کرنے کی ہم میں ہمت ہے۔ جان تو دی ہوئی اسی کی ہے، اگر اس کے نام پر ہم نثار نہ کریں کس کام کے؟ میں پوچھا یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کا عقیدہ دیوبندیوں کے پاس عام ہے، وہ اسماعیل دہلوی نکالا تھا، کیا کرا تھا؟ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس کو کفر کہتے ہیں، تو عام طور پہ عرف عام میں بریلوی کفر کرتے ہیں۔ میں جا کے پوچھا مولوی صاحب، بریلوی اس کو کفر ہے بولتے ہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کو؟ بہت احتیاط سے پوچھا نظامیہ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ مولوی صاحب بولے کفر تو نہیں بولتے، گمراہی بولتے۔ ارے گمراہی کا کون سا درجہ ہے؟ عربی لفظ بولنے نہیں آیا، الحمدللہ ہم اپنی جان اللہ کی اس صفت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حیدرآباد کے مسلمانوں، ایک ایک بچے تک جس کی آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچ جائے گی، آئیے نکل کے، میں تو اعلان کر رہا ہوں، صلاح الدین اویسی کو جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے مباہلہ ختم کرا دیے، قسم پہ لا کے ٹکا دیے۔ وہ جمعۃ الوداع سے ایک دن پہلے میں جا کے بولا مول صاحب وہ مباہلہ ہوتا نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیسا بولوں تم اس سازش کرے؟ کل جمعۃ الوداع میں قسم کھا لو بولو، ٹیلی فون منگائیے بولیے، ٹیلی فون منگا کے بات کرے، پاشا 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 بولے، ذرا بول دو قسم کھانے، فون رکھ دیے۔ میں بولا کئی کو نہیں بولے؟ نہیں انہیں جذبات میں قسم کھا لیتا۔ ارے اخلاق ہے رے، عوام کے درمیان بول رہا ہوں، مسلمانوں کے درمیان بول رہا ہوں، کافروں مشرکوں کے درمیان، حکومت کے درمیان بول رہا ہوں۔ یہ مباہلہ اگر ہو جاتا، مسجد کی شہادت کے لیے جو لوگ پہنچے تھے ہزاروں کی تعداد تھی، لیکن ہندوستان میں لکھوں کی تعداد تھی جنہوں نے پیسہ دیا، اینٹ دی، اور حکومتوں نے تائید کی۔ اگر وہ مباہلہ ہوتا تو یہ سب گلی گلی پورے ہندوستان میں چونٹیوں کی طرح اپنے گھروں میں مر جاتے تھے۔ لقب آج سے خلاصۃ المنافقین، کئی قسم کے منافق ہوتے، ان سب کا خلاصہ تم ہی ہو۔ انشاءاللہ دو بدو لعنت ہو جائے گی۔ جو بال بچے بیوی بچے جو حاضر ہیں سب کو لے کے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ طاہر رضوی ان کو کوئی بلی کا بکرا بنایا نہیں بولتا، انہوں خود پہلے سے بلی تھے۔ صاف سیدھا میں جا کے مول صاحب آپ وہاں کہیں کو گئے تھے؟ مول صاحب جماعت اسلامی میں نہیں کوئی بات نہیں ہے گئے تو انہوں بھی خوش نہیں خوش، ایسی بات کرنا، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ اسلام ہے۔ ایسی بات کرنا، انہوں بھی خوش انہوں بھی خوش، کھلم کھلا، ایسا ویسا نہیں۔ کسی سے سن کے نہیں بول رہا ہوں، انہی کی زبان سے سن کے بول رہا ہوں جس کی زبان بند ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت، مسلمانوں، نظامیہ کے بچوں، طلباء، اساتذہ، تمہاری عقیدت کو ذبح کر کے طلباء کا، ان کے سرپرستوں کا، حضرت کے عقیدت مندوں کا خون، کون؟ مفتی خلیل احمد، ارے امیر جامعہ، کارگزار۔ اکبر چونکہ جاہل تھا، انگلش تھوڑی بہت پڑھتا تھا، میرے سے 2 سال جونیئر انوار علوم کالج میں پڑھتا تھا۔ انوار علوم کالج کی دیواروں پہ لونڈے آتے تھے، جیپ میں بیٹھ کے سگریٹا پی کے چلے جاتے تھے، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی۔ ایسا جاہل رہنے سے جو انجام بولے سائن کر دیتا، اس واسطے 35 سال چلایا۔ کتے کو پالے تو وہ وفادار رہتا، تم پالے تمہارے اوپر پیشاب کر کے چلے گیا انہیں۔ اور جب مصیبت آ گئی تو آپ بول رہے ہیں ارے وہ مت بولو، وہ محبوب نگر والا ہے نا بیچارہ، کون سا نقش بندی ہے وہ، یہ مت بولو، گستاخی کرے تو نکال دیے، نکو بولو، وہ مصروف تھے تو ہٹ گئے بولو۔ اللہ کا شکر ہے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، ویڈیوز میں آ گیا، تحریر میں بھی آ گیا ہوں گا، نہیں ہے تو ہم لا دیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری اس کاوش کو کامیاب فرمائیں۔ خلیل احمد صاحب سے، سیف اللہ سے بول رہا ہوں، ارے موتا امام محمد کی جگہ پہ کس کی کتاب آئی اور کون سی کتاب ہے؟ وہ تو اس کی کتاب ہی نہیں ہے جس کے نام سے منسوب ہے، دیوبندیاں لکھا دیے، یہاں پہ لا لیے۔ اس کتاب میں کوئی کمال ہوتا
تو ہندوستان کے کئی مدرسوں میں جامعات میں آ جاتی تھی. کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کی چاپلوسی کا صلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے جھوٹے دھوکہ باز علماء سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، نظامیہ کو پاک فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مدینہ اسکولز، بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی، بہترین ڈسپلین، جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی. 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ. کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ. وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس، کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز، اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر. حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز، نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ. مدینہ اسکولز، حمایت نگر اور نامپلی، حیدرآباد.